میں ہوں پارس مسرور اور ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں شبیر تو دیکھے گا کہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. بھائی ماشاءاللہ کیا قسمت پائی ہے. میری ایسی بیوی ہونا یقین جانو پاؤں دھو کے پیوں. نیلم تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میری تو قسمت ہی خراب تھی جو اس آدمی سے میرا نکاح ہوا. میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے نا؟ جو اس کی بیوی تھی مقتول کی، اس نے اپنے اشناز مل کے پھر اس کو لٹکا دیا گیا. میرے بچے نے مار دیتا ہے. بورے والا کے نواحی گاؤں کی نیلم کی شادی تو والدین کی پسند سے رشتہ داروں میں ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی. زندگی سے بھرپور نیلم کو ایسا شوہر ملا تھا جسے مایوسی اور بے دلی نے گھیر رکھا تھا. یہ تعلق کب تک اور کس طرح برقرار رہا، دیکھیے اس کہانی میں. میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. نیلم کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. لپسٹک لگانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو اپنی بیوی سے لاتعلق سا ہو کر ٹی وی دیکھ رہا تھا. اگر ٹائم مل جائے تو کبھی میری تعریف بھی کر دیا کرو. کرتا تو ہوں بھائی، اچھی لگ رہی ہو. اب یہ میوزک چینل کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ دیکھو یہ میں ناچ گانے کے چینل نہیں دیکھتی، تو مجھے کیا معلوم کہ کون سے نمبر پر آتا ہے. اچھا تم کیا کہہ رہی ہو؟ کب تک آؤ گی؟ اچھا سوال ہے. بھاڑ میں جا رہی ہوں اور مجھے ٹائم نہیں معلوم کہ میں کب تک آؤں گی. اسی دوران نیلم کے شوہر کا کزن نعیم کمرے میں داخل ہوا. اللہ خیر کرے. کیا گرما گرمی لگی ہے غلام نبی بھائی. سلام بھابھی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ کیا لگ رہی ہیں بھائی. ایک ایسی بیوی ہمارے لیے بھی ڈھونڈ دیں. ارے ہاں بھائی ڈھونڈ دیں گے. تو آ کے بیٹھ تو صحیح ہو. تو آیا کب دبئی سے؟ تم کہیں جا نہیں رہے ہو؟ اچھا وہ پڑوسی کی بچے کی سالگرہ ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، اس کو روک کے رکھنا. ارے آپ بے فکر رہے بھابھی، میں یہی ہوں. آپ کے آلو کے پراٹھوں کی تعریف سنی تھی. دبئی سے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ یہاں پہنچ جاؤ. لیکن اب آپ تو جا رہی ہیں. بھائی آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتی، رک جاتی ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں آپ جائیں، میں انتظار کر لوں گا. ویسے بھائی ماشاءاللہ کیا قسمت پائی ہے. میری ایسی بیوی ہونا یقین جانو پاؤں دھو کے پیوں. بھائی چپ ہو جا. پہلے اس کا دماغ بہت خراب ہے. نیلم اپنی تعریف سن کر خوش تو ہوئی، لیکن اس نے چہرے پر سنجیدگی سجا لی تھی. ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. خود تو تعریف کرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. اچھا خیر، آپ نے تو مجھے آسمان پہ ہی چڑھا دیا. آج بہت دیر ہو رہی ہے، میں جلدی آتی ہوں. ٹھیک ہے؟ جلدی آئیے گا. تو سنا غلام نبی کی بیوی چلی گئی تو دونوں کزن آپس میں گپ شپ کرنے لگے. ارے یار غلام بھائی کیا حالت بنا کے رکھی ہے آپ نے اپنی. کوئی غم یا دکھ، کیا پریشانی ہے؟ ارے نہیں یار کوئی پریشانی نہیں. میں بس گھر میں پڑا رہتا ہوں. ہاں بس تھوڑی بہت ڈپریشن ہے. کیوں؟ ارے یار تجھے تو پتا ہے کہ اولاد نہیں ہوئی ہے تو گھر بڑا سونا سونا سا لگتا ہے. اللہ خیر کرے. ایسے کوئی تعویذ وغیرہ کروایا؟ ارے چھوڑ ان باتوں کو یار. یہ بتا دبئی میں کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ خوش تو ہے نا تو؟ ہاں سب اچھا ہے، لیکن اب میں واپس آ گیا ہوں اور سوچ رہا ہوں یہی کاروبار کروں کوئی اپنا. ہاں یہ تو بہت اچھا ہے. کرو کام. ہاں اچھا میں چلتا ہوں، پھر دوبارہ آؤں گا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی بول کے جائیے. وہ آئے گی، پراٹھے کھا کے جانا اس کے ہاتھ سے. ارے کوئی بات نہیں غلام بھائی، گھر بھجوا دیجیے گا. گھر بھجوا دینا. بنا دیے نا تو بھجوا دوں گا. بھائی بڑی کاہل ہے وہ. ارے نہیں بھائی وہ کاہل نہیں ہے، اور کم سے کم میرے لیے تو بنا دیں گی. چل ٹھیک ہے تیری مرضی. خدا حافظ. اوکے اللہ حافظ. غلام نبی، اس کی بیوی نیلم اور کزن نعیم سگے رشتہ دار تھے. غلام نبی کی بیوی جو پہلے ہی اپنے شوہر سے بیزار تھی، نعیم کے آنے کے بعد خوش رہنے لگی. دونوں کی اچھی خاصی بے تکلف قسم کی دوستی بھی ہو گئی تھی، اور نعیم چھپ چھپا کر نہیں بلکہ نیلم کے شوہر کی موجودگی میں اس کے گھر آتا جاتا تھا. یہ نبی تیری چل. شبیر نے دیکھا کہ کمرے میں ایک طرف ٹی وی چل رہا تھا لیکن اس کی آواز بند تھی. نعیم اور غلام نبی فرش پر بچھی دری پر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے اور غلام نبی کی بیوی کھانا پکانے کے دوران کمرے میں آ جا رہی تھی. کیا ہو رہا ہے؟
अरे भाभी आगे भाई, बैठो 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 बैठो। नईम ने नीलम का हाथ पकड़कर खींच लिया। अरे नहीं यार, तुम लोग खेलो ना। चलो ना। अच्छा चलो ठीक है। वाह क्या बात है भाभी, देखा क्या बात है, आपके खूबसूरत हाथों की छे आ गया ना। अब तो हम इनका पासा पलट के रखें। हाँ वैसे इनका पासा पलटा जा सकता है बीबी। देखता हूँ अभी तुम लोगों को। हम भी दिखा देंगे। ये ले भाई, मेरी बारी। बस भाई अब मैं बोर हो गया, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। भाभी खाने का क्या सीन है? 10 मिनट में तैयार है। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं प्लेटें लगा लेता हूँ। हाँ ठीक है, तुम प्लेट्स लगाओ। नईम बहाने से उठकर सहन में चला गया। चलो फिर रखो इसको, समेटो। नीलम तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात का? तुम्हारे शौहर को किसी दिन शक हो गया तो? होता है तो हो जाए, मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो इस आदमी से मेरा निकाह हुआ। सच पूछो तो मेरा निकाह तुमसे होना चाहिए था। हाँ सोचता तो मैं भी यही है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे पसंद के कपड़े पहने हैं और तुमने अभी तक मेरी तारीफ नहीं की। भाई बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कल रातों की नींदें उड़ा के रखी है मेरी। अच्छा अब खाना ले आओ, इससे पहले कि तुम्हारा शौहर आके हम दोनों को खा जाए। क्या बात है भाई, बड़े क्या क्या लग रहा है। बस आपकी बीवी को जो है ना कॉमेडियन होना चाहिए था। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं खाना। अच्छा ठीक। ये तो समेट दो। गुलाम नबी की अपनी खूबसूरत और जवान बीवी से बेतवज्जुही ने उसे किसी और का बना दिया। शौहर को यकीन हो चला था कि उसकी बीवी उसकी नहीं रही, लेकिन वो उसे उसके रास्ते पर चलने से रोकने की पोजीशन में नहीं था। यहाँ तक कि गुलाम नबी की बीवी ने साफ कह दिया था कि या तो शौहर तलाक दे दे या वो जो कुछ कर रही थी उसे बर्दाश्त करे। नीलम अपने शौहर और मुबैना आशना के लिए चाय लिए खड़ी थी। ये लीजिए भाई गरम गरम चाय। वाह भाभी क्या खुशबू आ रही है। खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। हाय आपको भी खुशबू आ रही है? मैं तो ये समझ रही थी कि आपकी नाक बंद होगी। अच्छा सुनो। हाँ यार मुझे तुमसे बात करनी है। जी भाभी बोलो। इनके सामने नहीं तो फिर? यार तुम आओ, जल्दी आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। आ जाओ। हाँ आया। एक मिनट। क्या भाई मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है ना? अरे भाई बेफिक्र रहें आप, मेरे होते हुए कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। देख ले भाई। बेफिक्र रहो, मैं बात सुन के आता हूँ। सालना हक हक हो जाए। पुलिस ने इस केस की जो तफसील बताई थी वो ये है
جو ملزمان تھے ان کو بھی گرفتار کیا. دونوں ملزمان جو اس کی بیوی تھی مقتول کی، اس نے اپنے آشنا ظہور کے ساتھ مل کے پہلے اس کو گندم والی گولیاں پلائیں. تو اس بیچارے کو پہلے بخار تھا، اس کو گولیاں دوائی سمجھ کے پلائی گئیں پانی میں ملا کے، جس سے اس کی حالت غیر ہوئی تو اس کا گلا دبا دیا گیا اور پھر اس کو لٹکا دیا گیا. اور الحمدللہ یہ 16 تاریخ کا واقعہ ہے. ریکارڈ ٹائم میں ملزمان بھی گرفتار ہیں اور انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ پوری قانونی تقاضے پورے کر کے ان کو سزا دلوائی جائے گی. کنوکشن انشاءاللہ ان کی یقینی بنائی جائے گی. شبیر کا کہنا ہے کہ بورے والا میں پیش آنے والے اس واقعے کے تمام کردار کم و بیش قصوروار دکھائی دیتے ہیں. اگر غلام نبی کی بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی تو اس سے طلاق لے کر اپنی مرضی کی شادی کر لینی چاہیے تھی، یا پھر جب شوہر کو تمام مبینہ بے شرمی کے واقعات کا علم ہو گیا تھا تو اسے خود طلاق دے دینی چاہیے تھی. دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. کسی عورت کے لیے تنہا